السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے۔ آج کا میرا عنوان ہے مزاروں کے در و دیوار کو چومنا۔ سوال: میری ایک قبر کے مجاور سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ جب بیت اللہ میں لگے ہوئے حجر اسود کو چوما جا سکتا ہے تو بزرگوں کی قبروں پر لگے ہوئے پتھروں کو کیوں نہیں چوما جا سکتا؟ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی ڈالیں۔ جواب: اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور قبے بنانا ہی خلاف شرع ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجر اسود قابل تکریم اس لیے ہے کہ یہ دنیاوی پہاڑوں کا نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، یہ برف سے زیادہ سفید تھا، لیکن ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ نیز سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کے 2 ہونٹ اور زبان ہوگی، اور جس نے اخلاص نیت سے اسے بوسہ دیا ہوگا اس کے متعلق یہ پتھر حق پر ہونے کی گواہی دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف اتباع سنت کی نیت سے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، جیسا کہ ان کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تیرے بس میں نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان حجر اسود کو اتباع سنت کے جذبہ سے بوسہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں کی چوکھٹ، ان کی زمین اور ان کے در و دیوار کو بوسہ دینا، انہیں چومنا بدعت اور جہالت کے کام ہے۔ اہل اسلام حجر اسود کی تعظیم بصورت استلام کرتے ہیں، وہ صرف اس بنا پر ہے کہ مذہب اسلام کی حقانیت پر یہ پتھر ایک تاریخی شاہد عادل کی حیثیت رکھتا ہے، جسے ہزاروں سال کے انقلابات ختم نہ کر سکے، جبکہ یہ مرتبہ مزاروں پر رکھے ہوئے پتھروں کا نہیں، بلکہ یہ تو سراسر شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ واللہ اعلم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔